والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. سورہ بقرہ آیت نمبر 84 اور 85 یہ دو تین آیتیں اللہ رب العالمین نے یہاں پہ یہودیوں سے یعنی بنی اسرائیلیوں سے یہ دوسرا وعدہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. اس سے پہلے ایک وعدہ گزرا ہے کل کے درس میں کہ ان سے ایک اللہ کی عبادت کا وعدہ لیا گیا تھا. اسی طریقے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یہ سب کیا تھا؟ یہ عہد یہودیوں بنی اسرائیلیوں کا. ایک دوسرا عہد یہ تھا لا تسفكون دماءكم. اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے آپ سے وعدہ لیا یعنی تم سے بنی اسرائیلیوں انہی سے مخاطب ہے لا تسفكون دماءكم کہ اس زمین پر تم ایک دوسرے کا آپس میں جو ہے خون نہ بہاؤ، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا. اللہ رب العالمین نے اسے منع کیا ہے. بنی اسرائیل میں اس امت کو بھی منع کیا ہے. اسے بنی اسرائیل میں تو لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم، اور تم ہی آپس میں ایک دوسرے کو اپنے ان کے گھروں سے نہ نکالنا. یہ یہودیوں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا. ثم اقررتم، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس کا اقرار کیا. ہاں یہ تو مانیں گے، لہذا ہم آپس میں ایک دوسرے سے مل کر کے رہیں گے اور ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے کے خلاف کسی کو بھڑکائیں گے اور نہ ہی کوئی کے گھروں سے نکالیں گے. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور اللہ رب العالمین نے بیان کیا اس کا تو گواہ بھی بن، اقرار بھی کیا اور اس کے تو گواہ بھی بن. پھر کیا کیا انہوں نے؟ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا، اپنے ہی یہ خود جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، اور ان میں سے ایک بڑی جماعت کو انہوں نے کیا کیا؟ انہی میں سے ان کے گھروں سے نکال دیا. یہ ایک ذہنیت بیان ہو رہی ہے یہاں پہ جو ہے یہ یہودیوں کا کردار اور ان کے اوصاف تھے. یہ اس امت کی بھی ذہنیت بیان ہو رہی ہے. اب پوری امت کی اگر حال دیکھیں گے تو سب کے سب جو ہے اکثریت اسی ذہنیت پر مشتمل ہے. کیا کرتے ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا. دوسرے کیا کر رہے ہیں؟ دوسرے مار رہے ہیں، دوسرے کاٹ رہے ہیں. ان کو وہاں فوکس نہیں، اپنے گھروں میں اور اپنوں میں جو ہے ان کو زیادہ فوکس ہے. ان کو آپس میں ہی ایک دوسرے سے لڑنے سے فرصت نہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے انہوں نے قتل کیا. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، اور آپس میں ایک دوسرے کو انہوں نے گھروں سے نکالا. اور مزید اتنی خطرناک ذہنیت بیان کی تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان، اور یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو لڑائی ہے دشمن کے ساتھ مل کر کے اس کی جو ہے ایجنڈی کی انہوں نے اور اپنوں کے خلاف یعنی کہ دشمنوں کے ساتھ مل کر کے اور اپنوں کے خلاف انہوں نے کیا کیا؟ سازشیں رچی اپنوں کو نکالنے کے لیے، اپنوں کو قتل کرنے کے لیے دشمنوں کے ساتھ مل. اور یہی چیز سیم آج جو ہے اس امت کے اندر ہے. آپ دیکھیں جنگ آزادی کے وقت جو مسلمانوں کے خلاف جنہوں نے ایجنڈی کی تھی وہ کوئی اور نہیں تھے، غیر نہیں تھے، وہ مسلمان ہی تھے جو جا کر کے انگریزوں کے خلاف جو ہے مسلمانوں کو بھڑکا رہے یا انگریزوں کو بھڑکا رہے تھے مسلمانوں کی جگہ. تو یہ ذہنیت بہت خطرناک ہے. یہ یہودیوں کی ذہنیت ہے جو آج بالکل ہو بہو جو اس امت کے اندر سرایا ہے. آج کہاں ذرا سی بھی ضرورت مسجد کا جھگڑا ہو، مدرسوں کا جھگڑا ہو، منہج اور عقیدے کا جھگڑا ہو، ہر چیز میں کیا ہے؟ لہذا اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف جا کر کے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہوتے اور انہیں کے خلاف جو ہے سازشیں کی جاتی ہے اور انہیں کو مارا جاتا ہے، انہیں کو جو ہے گھروں سے نکالا جاتا ہے. اتنی خطرناک ذہنیت اللہ رب العالمین نے ہمیں بیان کیا. تظاہرون علیہم، ان کے خلاف کیا کرتے ہو؟ تو مدد کرتے ہو. کس کی؟ دشمن. پھر اس میں عدوان، گناہ پر اور اللہ کی بغاوت پر، اللہ کی شریعت میں جو ہے بغاوت پر. وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُونَ، یہاں پہ ایک اچھا جواب دیا جاتی ہے کہ تھوڑا سا تم انسان یہ کر دیتے ہو کہ اگر یہ قیدی بن کر کے ایک تو گھروں سے نکالو
نکلوا دیا، اتنوں کو قتل کروا دیا اور بہت سارے لوگوں کو گھروں سے نکلوا دیا. اب واپس کیا ہوتے ہیں قیدی بن کر کے پھر ان کے پاس لوٹ آتے ہیں. تو یہ کیا کر رہے تھے؟ ان یاتوکم اسرا تفادوا، تو ان کا جو ہے فدیہ دے کر کے ان کو چھوڑا دیا. ارے یہ تو ہمارے اپنے، چلو چھوڑا دیا. لہذا یہ دکھانے کے لیے اور یہ باور کرانے کے لیے ارے یہ تو ہمارے اپنے، ان کو فدیہ دے کر کے ان کو چھوڑا دیتے ہیں. غلام بن کر کے قیدی بن کر کے آئے، ان کو جو ہے فدیہ دے کر کے چھوڑا دیتے ہیں. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُ، اللہ رب العالمین کا ہے تو یہ کیا کر رہے ہو؟ اس سے پہلے میں تو اس حکم کو اگر مان لیتے کہ ان کا نکالنا ہی اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حرام کر دیا تھا، تو یہ کون سا تمہیں احسان کر رہے ہو کہ اب آگے وہاں سے تم فدیہ دے کر ان کو چھوڑا رہے ہو؟ ایک فرمان کو مان رہے ہو، یعنی دو طرح کا عہد تھا. عہد کیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ان کو گھروں سے نہیں نکالنا. اور یہ بھی اللہ کا جو ہے عہد تھا کہ اگر کسی کو تم قیدی حالت میں دیکھو، یعنی کوئی قید ہے جن کے اندر ہو یا کوئی غلام ہے، بنی اسرائیلیوں میں سے کسی کو غلام بنا لیا گیا ہے، تو ان کے شریعت میں یہ ضروری واجبی حکم تھا کہ ان کو اس غلامی سے آزاد کرایا جائے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی قید ہے تو اس قید سے اس کو نجات دیا جائے. یہ بھی حکم تھا. تو اس کو مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے. تو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے آگے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم اللہ کی آدھی کتاب پر ایمان لاتے ہو؟ وتکفرون ببعض، اور آدھی پر جو ہے آدھی کو انکار کرتے ہو. یعنی اللہ کی آدھی بات کو مانتے ہو اور آدھی بات کا انکار کرتے ہو. پوری کی پوری ذریعت بیان ہو رہی ہے. سیم دوسرے یہ جو ہے اس امت کا حال ہے، کچھ چیزوں کو لے لینا اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا. اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ جو ہے نفرت ہے اس سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا ہے. مسلمانوں کا تمام کے تمام کر دیکھیں گے یہ حال ہے. وہ کچھ چیزوں کو تو فالو کریں شریعت، اور کچھ چیزوں کو جو ان کی جو ہے موافق نہ ہو، ان کے فائدے کے مطابق نہ ہو، اس کو چھوڑ دیں. آج کتنے ایسے جو ہے اکثریت مسلمانوں کی یہی ملے گی جو شریعت کو تو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جہاں ان کے مفاد کے مطابق اگر ٹکرا رہا ہے، ان کے مفاد کے خلاف جا رہا ہے، تو اس کو کیا کرے گا؟ اس کو نہیں مانیں. ایسے حلال اور حرام کی دیکھیں، اس میں تمیز نہیں. سودی لین دین میں، حرام کاروبار میں نہیں، یہ سب نہیں مانیں، یہ سب کو ہم فالو نہیں کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے وہی ذریعہ ہے بیان کیا افتؤمنون ببعض الکتاب، اللہ کی کیا آدھی کتاب پر ایمان لاتے ہو اور آدھی کو چھوڑ دیتے ہو. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ. کیوں یہ کہنے کی ضرورت ہے؟ اسلام لایا بس کوئی اسلام میں داخل ہوا تو بس مسلمان ہو گیا. لیکن اللہ رب العالمین کہا ہے اے ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ اسلام کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ. اسی کو کہا جاتا ہے آدھا ایدر اور آدھا بٹیر. آدھا ایدر اور آدھا بٹیر مت بنیے، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ تم آدھا ایدر رہو اور آدھا بٹیر رہو، بلکہ پورے طور پر مسلمان ہو جاؤ گے تو پورے طور پر جو ہے پھر یہ آدھا آدھا جو ہے اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اب اسلام لائے تو پورے طور پر جو ہے مسلمان بن جائیں گے. اب ادھر ادھر جو ہے آدھا آدھا بٹنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی سزا کیا ہے؟ آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک. یہ جو آدھی کتاب پر ایمان لانا، آدھی کو چھوڑ دینا ہے، اللہ رب العالمین کا اس کا بدلہ جانتے ہو کیا؟ فمن یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا. دنیا میں کیا ہے؟ سوائے رسوائی کیا کچھ نہیں. پوری امت مسلمہ کا حال دیکھیں، وہ رسوائی کے سوائے زمین پر اور کچھ نہیں ہوتا ہے. ہر طرف سے جو ہے ذلت، رسوائی، لات مارا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے. ہر طرف سے جو ہے انہیں کے اوپر بڑے جتنی بھی ذلت اور رسوائی ہو سکتی وہ ساری چیزیں انہیں پر ہو پا جاتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین بتاتے ہیں تو قرآن میں بیان کرتے ہیں. شریعت پر اگر مکمل طور پر اس کو فالو کیا جاتا، اس پر عمل کیا جاتا، تو یہ حالت، یہ نوبت نہیں آتی. لیکن یہ جو آدھی والی آدھا میٹر اور آدھا بٹیر والے جو کام ہے، یہ پوری امت مسلمہ کے اندر سمجھ کر چکا ہے. اور یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے پہلے ہی کہہ دیا اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ خزی فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی ذلت اور رسوائی سے دنیا کی کوئی طاقت تو نہیں بچا سکتا. لہٰذا یہ ذلت رسوائی آنی کی. اور آخرت میں کیا ہے؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. اور قیامت میں دیکھیے ایسی ذلت اور رسوائی جو کیا ہے؟ عذاب اشد العذاب، سخت ترین عذاب ہے قیامت میں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے اللہ غافل نہیں. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اور یہ لوگ کیسے ہیں؟
نوعیت بیان کی جا رہی ہے، صفت بیان کی جا رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو خرید لیا اس کے بدلے میں آخرت کے بدلے میں. دنیا کی زندگی کو خرید لیا آخرت کے بدلے میں. اور مومنین کا حال کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے دوسرے جگہ پہ بیان فرمایا کہ یہ اس کی دنیا کے بدلے میں آخرت کو خرید لیں. لیکن ان لوگوں کا حال کیا ہے کہ آخرت کے بدلے میں دنیا کو خرید لیں. گویا اس میں یہ کہا جائے سونا دے کر کے مٹی خرید لیں. کیا کوئی پاگل ہوگا سونا دے رہا ہے اور مٹی کو خرید لے رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے بالکل اسی طرح بیان کیا. یہ ایسے لوگ ہیں گویا کہ سونے کا ڈھیر دے کر کے اور مٹی کو اٹھا کر کے جاتے. تو آخرت کے بدلے دنیا کو خریدنا کتنی بیوقوفی. تو اللہ رب العالمین نے ان کی جو ہے یہ صفت بیان فرمائی اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب. ان پر جو ہے عذاب میں کچھ بھی کمی نہیں ہے. اتنے بدترین لوگ ہیں یہ اور اتنے بڑے مجرم ہیں. ولا هم ينصرون، نہ ہی ان کی مدد کی جائے. یہ جملہ جو ہے تڑپا دینے کے لیے کافی ہے ایک جملہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بیان کیا. اچھا اس کا پس منظر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں پہ دو قبیلہ تھا، ایک اوس ایک خزرج. تو اوس اور خزرج جو ہے یہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں. یہی جو ہے انصار مدینہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو ان کے درمیان صلح کرایا اور ایسی صلح کرایا قربان جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ دونوں آپس میں بھائی بھائی بن گئے. یہ کہاں 30-40 سال تک جو ہے ان کی جنگیں آپس میں چلتی رہتی ہے. یہ کبھی جو ہے ان کی جنگیں ختم نہیں ہوتی. اور 36 کا آنکڑا بنایا کبھی دونوں کا جو ہے رشتہ نہیں تھا اوس کا اور خزرج کا. یہ بڑی بڑی قبیلے تھی مدینے کے اندر جو بسی تھی. اور ان کے ارد گرد جو ہے 3 یہودی قبیلے تھے. ایک ہے بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. تو یہ جو یہودی بستیاں تھیں یہ ان کے حلیف تھے. بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ خزرج کے جو ہے حلیف ہیں، یعنی ان کے ساتھ مل کر کے لڑتے تھے. اور بنو قریظہ جو ہے یہ اوس کے ساتھ مل کر کے لڑتا تھا. تو یہی جو ہے پس منظر ہے جو اللہ رب العالمین نے انہی کے تعلق سے بیان کیا. یعنی بنو قریظہ اور بنو نذیر ایک طرف تھے اور بنو قینقاع اور بنو نذیر جو ہے ایک طرف تھے اور بنو قریظہ جو ہے ایک طرف تھا. یعنی دونوں آپس میں جب اوس کی اور خزرج کی جنگ ہو رہی تھی تو یہ دونوں جو ہے اپنے اپنے حلیف کے ساتھ مل کر کے لڑتے تھے. اور دونوں یہودیوں کے ہاتھ میں جو ہے قتل کیے جاتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اسی کا تذکرہ یہاں کیا ہے. تو آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور موقع پا کر کے گھر بھی اجاڑ دیتے تھے. پورے گھر پر جو ہے چڑھ دوڑتے تھے اور گھروں کے مال و دولت سب کچھ تباہ کر دیتے تے. اور پھر کیا ہوتا تھا؟ پھر یہی قیدی بن کر کے جب آتے تھے ان کو چھوڑا لیتے تھے کہ یہ ہمارے اپنے. تو اللہ رب العالمین نے اسی کا جو ہے تذکرہ کیا. یہ پوری ایک ذہنیت ہے جو اس امت کے اندر بھی اللہ رب العالمین کو سب پتہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس ذہنیت کو یہاں پہ بیان کیا ہے. اور وہ بہو جو ہے یہ چیز آج امت مسلمہ کے اندر پائی جاتی ہے. وہ بھی جو ہے وہاں سے ذلیل اور رسوا کر کے مدینہ سے نکالے گئے کیونکہ اللہ رب العالمین نے مزاج خود کہا ہے کہ ایسے کرنے والوں کے لیے ذلت دنیا میں ذلت ہے، رسوائی ہے. دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی. اور یہی جو ہے امت مسلمہ کے اندر ہو رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے بہترین بات یہ ہے اگر واقعی اس سے سبق لینا چاہیں اس یہ امت پورے مسلمان بہترین آیتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا دو کہ اللہ رب العالمین نے مکمل طور پر اسلام کے راضی ہو جائیں اور مکمل طور پر شریعت کو فالو کریں.